ہمارے دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم کے مدیر میری مراد جناب حافظ عبدالعظیم اسد صاحب حافظہ اللہ، وہ کہیں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ ابھی خطاب کے بعد باقی انعامات جو ہیں وہ خود بچوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تمام احباب سے گزارش ہے، اٹھک بیٹھک کے سلسلے جو ہیں انہیں بند کیا جائے۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ جو یہ دوست احباب کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ تشریف رکھیں اور اپنے کانوں کو اس مائک کی طرف لگا دیں اور بڑے انہماک اور توجہ کے ساتھ ابھی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اب میں بلا تاخیر، چونکہ ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ سے۔ وہ تشریف لائیں اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ فضیلت مآب علماء کرام، لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، جس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ہستی کا انتخاب فرمایا جو پوری کائنات سے ارفع اور اعلیٰ اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے۔ وہ چنیدہ لوگ جن کو رب تعالیٰ اپنی کلام کی خدمت، اپنی کلام کے ساتھ وابستگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ وابستگی نصیب فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات کو حدیث کہتے ہیں، آپ کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، آپ کے کسی بھی بات پر اقرار یا انکار کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، صحابہ کرام میں سے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویوں کا تذکرہ کرے یا آپ کی تخلیقی اوصاف کو بیان کرے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں
تو ہمیں حدیث کے متعلق یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، اور انبیاء اور رسل کے قصص اور واقعات اور ان کی گفتگو کو بھی حدیث کہا ہے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ان کلمات کو بھی حدیث قرآن نے کہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپا کے ہی بات کی تھی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو حدیث اس تقدس اور جلالت والی کلام کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کی نسبت انبیاء اور رسل اور سرتاج رسل کی طرف ہو اور اللہ ذو جلال کی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تلاوت سنایا کرتے اور ان مطلوع آیات کی روشنی میں تربیت بھی فرمایا کرتے. کس خوبصورتی سے، کس عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے تربیت کے پہلو بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو حدیث سنتے اس کو یاد بھی کرتے، اس کو لکھا بھی کرتے. معروف ہے وہ حدیث جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے منع کر دیا کہ آپ ہر بات کو کیوں لکھتے. یہی قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا تھا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج الا الحق، لکھو جو میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جہاں صحابہ کرام کے دل و دماغ میں محفوظ تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان مکثرین صحابہ کے علاوہ درجنوں صحابہ، سینکڑوں صحابہ نے روایات کو یاد بھی کیا اور وہ لکھا بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ احادیث پر عمل کرنا، اسے پڑھنا اور پڑھانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے رویوں کو اور زاویوں کو درست کرنا، یہی وہ منہج چھوڑ کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نصیحت کر کے گئے تھے، یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کلام ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. صحابہ کرام، تابعین کرام اور پھر تبع تابعین، یہ وہ قرون مفضلہ کے لوگ، یہ خوبصورت عہد کے لوگ، انہوں نے کس قدر قرآن و سنت پر پہرا دیا اور کس قدر اپنی صلاحیتوں کو ان دو چیزوں کو پھیلانے، سمجھنے اور سمجھانے، اختیار کرنے میں اپنی زندگیوں کو وقف کیا. ایک ایسا وقت آیا کہ جب اللہ ذو جلال کی رحمت کا ایک نیا مرحلہ دنیا نے دیکھنا تھا. ایک ایسا انسان پیدا ہوا، جمعے کا مبارک دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد اللہ ذو جلال نے ایک انسان کو پیدا کیا
جس کو آج امام بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خراسان کے معروف شہر بخارا کے اندر 194 ہجری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ اسے پھر صلاحیتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ بچپن میں ہی اللہ ذوالجلال کی نشانی بنے۔ ابھی عمر کتنی تھی؟ محمد بن ابی حاتم الوراق لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی چھوٹا بچہ تھا لیکن حدیث کو یاد کرنے کا ذوق اللہ نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ میری عمر اس وقت 10 سال کے قریب تھی۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جن کو صلاحیتیں دینی ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں لامتناہی بھی دے دیتے ہیں۔ 11 سال کی عمر ہوئی، یہ 11 سالہ بچہ اس وقت کے معروف محدث کی کلاس میں جا پہنچے، جن کو آج بھی علامہ داخلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، امام نسائی بھی روایت لائے ہیں، امام بیہقی بھی روایت لائے ہیں۔ حدثنا حناد بن السری عن وقیع عن سفیان۔ اس روایت کو پڑھتے پڑھتے علامہ داخلی کہنے لگے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، 11 سالہ بچہ گزارش کرتا ہے استاد محترم ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اگر مناسب سمجھے تو اصل کتاب کو دیکھ لیا جائے۔ مراجعہ کیا، علامہ داخلی واپس آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ کیا ہے؟ امام بخاری بول کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سند پڑھی ہے سفیان عن ابی الزبیر ہوا ابن عدی کے الفاظ نہیں بولے۔ کہا بیٹے ہے تو ایسے ہی جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ تیرے جیسے اور پیدا فرمائے۔ علامہ بھی کندی کی کلاس میں پہنچتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقت کا مشہور محدث ہے، لیکن کیا کہتا ہے کلما دخل علی محمد بن اسماعیل لا ازال خائفا یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته، جب یہ بچہ میری کلاس میں آ جاتا ہے میں ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ امام ابو بکر کلوزانی بیان کرتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل البخاری يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، یہ تو کتاب کو ایک مرتبہ پکڑتا ہے اور ایک مرتبہ ہی پڑھتا ہے اور اکثر حدیث سے اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ محمد بن اظہر سجستانی بیان کرتے ہیں كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب۔ سلیمان بن حرب کی کلاس میں موجود تھا، سارے لکھتے تھے، امام بخاری سنتے تو تھے لیکن لکھتے نہیں تھے۔ کہنے والے نے کہا ما له لا يكتب، اس کو کیا مسئلہ، یہ کیوں نہیں لکھتا؟ جواب دینے والے نے کہا یرجع الى بخارا ویکتب من حفظه، یہ میمری کارڈ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہے، یہ میمری کارڈ وہاں جہاں کے کھلے گا بخارا میں اور ساری حدیث یہ لکھ لے گا۔ بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری فرمانے لگے نکالو جو لکھا ہے، ایک نہیں 10 اور 100 نہیں 15,000 حدیثیں سنائی۔ اللہ ذوالجلال نے حافظہ اتنا دیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب 16 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو کہا کرتے تھے حفظت کتب ابن المبارک ووقیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ 16 سال کی عمر میں میں نے عبداللہ
بن مبارک اور امام وقی کی ساری کتابیں ازبر کر لی تھی، بلکہ اہل الرائے ان کے ہیج پیج کو میں پہچان چکا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے اور کہتے کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت قضاء الصحابہ والتابعین، میں نے وہ تمام کے تمام فیصلے جمع کیے جو صحابہ اور تابعین نے کیے تھے۔ وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةٌ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَن يَطُولَ الْكِتَابُ، کوئی نام نہیں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں، میں نے اختصار کی وجہ سے اس کا مختصر لکھا ہے۔ آج بھی مدینے کی گلیوں میں جائیں تو یاد آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں لیکن امام بخاری کی مسجد ابھی بھی باقی ہے، جہاں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کنت اکتبہ فی اللیال المقمرہ، میں لکھتا تو تھا لیکن رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی میں لکھتا تھا۔ اللہ عز جلال کے اس پیارے بندے کو اللہ نے کتنی توفیق دی تھی، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ اور کوفہ اور بصرہ اور شام اور مصر اور بلخ اور بخارا اور نیشہ اور حرات اور واسط اور رئی، ان سب جگہوں پہ پھرتے پھراتے ایک نہیں، فرماتے کتبت عن 1080 نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث، میں نے ایک نہیں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور سارے کے سارے محدث تھے۔ وَلَسْتُ أَكْتُبُ إِلَّا عَمَّنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، اور سارے کے سارے محدث صحیح منہج والے تھے جو کہتے تھے کہ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان دعوے کے ساتھ عمل کا نام ہے۔ جس شخص نے ایسے اساتذہ سے پڑھا ہو اس کے اندر اور کمال کیوں نہیں آیا ہوگا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے 8 مرتبہ بغداد بھی گئے، طریقہ یہ تھا علماء کا، مدینۃ العلم تھا، وہاں لوگ امتحان لیا کرتے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری تشریف لاتے ہیں، 10 لوگوں کو ان کے آنے سے پہلے تیار کیا جا چکا تھا، 10 حدیثیں انہیں دی جا چکی تھی اور متن اور سند کو خلط ملط کر کے ان کے سپرد کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہیں یہ محدث کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ امام بخاری بیٹھتے ہیں، ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک حدیث پڑھتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں لا عارف، میں نہیں جانتا، دوسری پڑھتا ہے، تیسری پڑھتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لا عارف، بول کے کہتا ہے یہ ہے محدث جس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے الرجل فہم، یہ بندہ سمجھ گیا۔ 100 حدیثیں سنی، امام بخاری کھڑے ہوئے، متوجہ ہوئے اس شخص کی طرف جس نے پہلی 10 حدیثیں سنائی اور کہنے لگے اما حدیثک الاول فقلت کذا وہو کذا، تم نے پہلی حدیث یوں پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وہو کذا، تم نے دوسری حدیث پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں بیان کر دی۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں مل عجب من رده الخطأ الى الصواب فانه كان حافظا، ہمیں اس بات پہ کوئی تعجب نہیں کہ 100 حدیثیں صحیح امام بخاری نے سنا دی، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدہ، ہمیں تعجب تو اس بات پہ ہے کہ 100 حدیثیں غلط سنی اور ایک مرتبہ سنی اور وہ بھی یاد کر لی امام بخاری نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنے والے امام بخاری اپنی کلاس میں تھے۔ استاد نے ایک تمنا کا اظہار کیا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی ایسا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ عہد کر لیا یہ کام میں کروں،
گھر پلٹ کے واپس آئے، سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اٹھ کے خواب بیان کرتے ہیں معبرین کے سامنے کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیدی مروحۃ اذب بها عنہ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعد المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے کہ تم اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کرو گے۔ میں نے پختہ عہد کر لیا کہ یہ کام اب میں ہی کروں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنی عمر تھی؟ گنتی کی 22 سال عمر، اور امام بخاری اس کتاب کو لکھنا شروع کرتے ہیں جس کتاب کو پڑھے بغیر آج کوئی مکمل عالم نہیں کہلواتا۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اس شخص کا تعلق کتنا اللہ کے ساتھ مضبوط تھا۔ ابو علی غسانی بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جو بھی حدیث اس کتاب میں لکھتا 5 کام کرتا۔ سب سے پہلے غسل کرتا، ثم صلیت رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی، پھر میں استخارہ کرتا، وتيقنت صحته، میں نے حدیث کی صحت کا یقین کرتا، وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، اور اس حدیث کو اپنے اور رب کے درمیان حجت بناتا، پھر اس کتاب میں لکھتا۔ اللہ ذوالجلال نے اس بندہ مومن کو توفیق دی کہ اس نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کہاں بیٹھ کے اس کے سناپسس تیار کیے ہیں، اس کا خطہ تیار کیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، اور اللہ ذوالجلال کی توفیق سے 16 سال کے اندر اس کتاب کو مکمل کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علامہ کرمانی کے قول کے مطابق 1080 اساتذہ میں سے 299 اساتذہ سے روایات اس کتاب میں جمع کی، اور فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اس میں لکھا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے 97 پہلوؤں پر کتابیں قائم کی، 3450 ابواب لکھے، اور 75 سے 97 حدیثوں کو جمع کیا۔ ارقام اگرچہ مختلف ہیں، مختلف طبعات میں، اور ایک ایسا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا جس کو اللہ ذوالجلال نے وہ شان دی ہے کہ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں ایک ہی بات سب کی زبان پہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری۔ ان 1080 اساتذہ میں سے دیکھیے امام احمد بن حنبل کا نام بھی آتا ہے، جو کہا کرتے تھے ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا جنا ہی نہیں۔ ان میں اس استاد کا نام بھی آتا ہے جس کو علی بن مدینی کہا جاتا ہے، جس سے امام بخاری خوف زدہ ہوتے تھے، کہا کرتے تھے مستسورت نفسی الا عند علی بن المدینی، اور جس استاد سے ڈر رہے ہیں وہ استاد کہا کرتے تھے مجھ سے تو ایسے ہی ڈر رہا ہے، لم یر البخاری مثلہ، میں نے تو اس جیسا کوئی نہیں دیکھا، اس نے بھی اپنے جیسا نہیں دیکھا۔ قتیبہ بن سعید استاد ہے، کہا کرتے تھے لو کان محمد فی الصحابہ لکان آیا، اگر صحابہ میں امام بخاری ہوتے تو ان کی ایک شان ہوتی، یہ نشانی ہوتے۔ بلکہ دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں زہد اور ورع کے اندر امام بخاری کا مقام وہی ہے جو صحابہ کرام کے اندر سیدنا عمر کا مقام ہے۔ امام ابن خزیمہ فرمایا کرتے تھے ما رأيت تحت عديم السماء أعلم بحديث رسول الله ولا أحفظ له من محمد بن اسماعیل البخاری، اس نیل کو آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پہ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو اتنا حدیث کا حافظ ہو اور حدیث کی علتوں کا ماہر ہو جتنا امام بخاری ماہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا شغف دیکھیے،
امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے 10,000 حدیثیں تو مجھے صرف اور صرف قراءات پر یاد ہے۔ حاشد بن سعید بن منصور کہتے تھے مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہے۔ حاشد بن اسماعیل کہا کرتے تھے کوئی چاہتا ہے تو 15,000 حدیثیں مجھ سے سن لے۔ حشیم کہتے ہیں جی چاہتا ہے جو آئے جانے نہ دوں جب تک 20,000 حدیثیں نہ سنا دوں۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں سویا ہوا بس اٹھا دینا، جانے اس وقت دوں گا جب 24,000 حدیثیں بیان کر دوں گا۔ امام ابن ابی داود کہتے ہیں 36,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اسحاق ابن راہویہ 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اس ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہے۔ ابو بکر ابن جعابی کو 4,00,000 حدیثیں یاد تھی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6,00,000 حدیثوں کا خلاصہ لکھا ہے۔ امام ابو زرع رازی کہتے تھے 7,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا سنا ہے کہ بر اعظم اور بر اعظم تم نے سفر کیے، کتنے میل سفر کیا حدیث کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے؟ جواب دیا کہ 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہی ہوگا، کہتے بس صرف 30,000؟ مسکرا کے جواب دیا ثم ترکت العد، کیا تو اور بھی ہے، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن خواس المستولی بیان کرتے ہیں اتنا بڑا امام ہے ابو زرع رازی، رأیت ابو زرع رازی جالسا بین یدی محمد ابن اسماعیل کالصبی یسألہ عن علل الحدیث، میں نے امام ابو زرع رازی کو دیکھا وہ بچوں کی طرح امام بخاری کے سامنے بیٹھا تھا اور حدیث کی علتوں کے بارے میں امام بخاری سے سوال کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں لکھاری لکھتے ہیں کہ 10,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، ان کے بیٹے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو 10,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قدر کمال کا انسان تھا، اس لیے رجاء ابن رجاء کہا کرتے تھے هو آیت من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، اللہ کی زمین پہ کسی نے اللہ کی نشانی کو دیکھنا ہے امام بخاری کو دیکھ لے۔ رجاء ابن مرجع کہا کرتے تھے فضل البخاری فی زمانہ علی اقرانہ کفضل الرجال علی النساء، جس سے اللہ نے مردوں کو عورتوں میں فضیلت دی ہے، اپنے زمانے میں امام بخاری کا علماء پر اسی طرح فضیلت تھی۔ اور فلاس نے تو یہ بات کہہ کے بات کو ختم کر دیا کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کے بارے میں امام بخاری کو پتہ نہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محدثین کہا کرتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا تھا لو کان الدین عند الثریا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس، اگر راج ثریا تک یہ دین اور علم پہنچ جائے گا تو اس کو حاصل کرنے والے یہ فارسی ہوں گے۔ اس حدیث کے مصداق ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن سے 90,000 لوگوں نے ڈائریکٹ صحیح بخاری پڑھی ہے، آج میدان علم میں دیکھیں صحیح مسلم نظر آتی ہے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ میدان میں دیکھیں سنن نسائی نظر آتی ہے، امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ جامع ترمذی نظر آتی ہے، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ سنن دارمی نظر آتی ہے، امام دارمی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ مسند بزار نظر آتی ہے، امام بزار امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ نظر آتی ہے، امام ابن خزیمہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ محمد بن نصر المروزی کو کون نہیں جانتا، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ابن ابی دنیا کو دیکھیے جن کا بھی مجموعہ 43 کتابوں کا پرنٹ ہوا ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ابو زرع کا نام آئے رازی کا لوگ کانپ جاتے ہیں، کتنا بڑا محدث ہے، امام بخاری کے ساتھی اور شاگرد ہیں۔
امام ابو حاتم الرازی کا نام آئے سمجھ آتی ہے کوئی محدث بات کر رہا ہے، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اس انسان کو اللہ نے کتنا پسندیدہ بنایا کہ دنیا کے اندر حدیث کے علم کا فیض اگر جاری ہوا ہے تو لگتا ہے امام بخاری کے ذریعے ہی جاری ہوا۔ کتاب کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں صنفتہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اس کی تنقیح کی، اساتذہ پہ پیش کیا، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو حدیثیں اس میں ہیں وہ صحیح ہیں۔ لیکن میں آخر میں یہ پیغام دے کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اتنا بڑا مقام ملا تو کس وجہ سے ملا؟ فارغ ہونے والے طلباء کے لیے چند نصیحتیں بھی میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس قدر مخلص تھے، اللہ ذوالجلال نے اس کے کام میں اتنی ہی بڑی برکت دنیا کو دکھائی۔ اس لیے سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں، حدثنا الحمیدی، عبداللہ ابن الزبیر تو لے کے آئے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ میں یہ کتاب لکھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر کے لکھ رہا ہوں۔ اس کو پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت، بیان کرتے وقت بھی تم اپنی نیت کو خالص کر لینا، کیونکہ نیت اگر خالص نہ ہوئی کوئی عمل بھی قیامت کے دن تمہارے لیے کام نہیں آئے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ آج ضرورت ہے امام بخاری کے منہج کو پڑھنے کی۔ ایک وہ علمی منہج اور تکنیکی منہج ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو کیسے جمع کیا۔ آج ضرورت اس منہج کی ہے کہ امام بخاری کی دیانت داری اور ان کا ایمان اور ان کا تقوی اور للہیت کیسے تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ ذوالجلال نے کتنا پیارا دین دیا تھا، بکر بن منیر بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے انی لارجو ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے میں اپنے رب سے ملوں گا اور میرے نام اعمال میں کسی انسان کی غیبت نہیں لکھی ہو۔ ایک نبینہ انسان بیٹھا ہے، ابو معشر، امام بخاری نے روایت بیان کی تو وہ روایت کو سن کر خوشی سے ہی تھوڑا سا سر ہلاتا ہے تو مسکرا دیے۔ بعد میں سوچ آئی کہ میرا مسکرانا بھی گویا مذاق نہ بن گیا ہو۔ کہتے ہیں اجعلنی فی حل یا ابا معشر، اے ابو معشر معاف کر دینا، تم تو نابینے ہو، میں اس طرح مسکرا دیا تھا۔ ابو معشر کہتے ہیں آپ کو بھی معاف نہیں کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ یہ وہ امام بخاری ہیں جو ساری رات ایک نہیں 10 مرتبہ بیدار ہوتے اور پھر حدیث لکھتے۔ یہ وہ امام بخاری ہیں، آدم بن ابی ایاس کے پاس پڑھنے گئے، 3 دن تک پتے کھا کے گزارا کیا، کھانا نہیں کھا سکے۔ بقدر الکد تنقسم المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، اس کو بلندیاں چاہیے، اسے رات کو بیدار رہنا پڑتا ہے۔ یغوص البحر من طلب اللآلی، جس نے موتی چننے ہوتے ہیں وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، کناروں پہ نہیں بیٹھتا۔ اخلاص جب تک نہیں ہوگا یہ کامیابیاں نہیں ملتی۔ اخلاص کے بعد جب انسان اپنے ویژن میں کلیئر ہوتا ہے، جب تک آپ کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں حدیث اور قرآن کا طالب علم ہوں، اس سے بڑا کوئی فخر نہیں میرے لیے، نہ کوئی دنیا کا کوئی منصب عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ وابستگی نصیب فرماتی ہے۔ اور تیسری بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے پاس احمد بن حفص جب پہنچے تو پوچھا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو والد نے کہا تھا لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، میں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں حرام کا درہم تو بڑی دور کی بات، اس میں ایک درہم بھی شبہ کا بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ یہی وہ دعا ہے جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں،
بلکہ بچوں کو سکھائیں اور اس پر پابندی کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. علم وہ ہے جو نفع مند ہے، جس سے آپ کو نفع ملے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے محلے بستی اور قریے اور شہر کو اور آپ کی قوم و ملت کو نفع ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی نفع مند علم ہوگا پھر حلال لقمے کی تڑپ پیدا ہوگی، حلال کھاؤ گے تو پھر عمل قبول ہوگا. یہ چین بڑی پیاری اللہ کی رسول نے بیان کیے ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا میرے پیغمبرو حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. حلال لقمہ انسان کھاتا ہے تب ہی تو اچھے کام کرتا ہے. طالب علم جو فارغ ہونے والے ہیں اللہ ان کو امت کا سرمایہ بنائے، اثاثہ بنائے. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اخلاص میں فرق نہ آنے دینا. زندگی کے کسی موڑ میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا. تم بڑے منہج والے ہو، اپنے منہج کی قدر کرنا، اطمینان کرنا اور اس بات پہ دل ہی دل میں خوش ہوا کرنا، سجدہ میں گر جانا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا تذکرہ کیا ہے تو طالب علم، تذکرہ کیا ہے تو قراء، حفاظ، علماء. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے، یہ استفاء و اجتباء اس کی طرف سے ہے. فرشتے تو کھربوں ہیں لیکن چند کے نام ہمیں یاد ہیں. انسان تو بہت ہیں لیکن واللہ ذوالجلال اس دین کے لیے پسند اسے کرتا ہے جو اس کا پیارا بن جاتا ہے. اخلاص اور محنت یہ جاری رہنی چاہیے. زندگی کی آخری رمق تک حرام چیز کی تڑپ اور سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھی بات، یہ ڈگری اور یہ کتابیں، ان کا فائدہ اس دن نظر آئے گا جب معاشرے میں نکلتے وقت آپ یہ عہد کریں کہ اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا دے. ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر. اللہ نے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کو خیر کی چابی بنایا، برائی کا تالا بنتے ہیں. جہاں بھی نیکی ہو، رائے پیش کرنا، اچھا مشورہ دینا، دعا دینا، مال خرچ کرنا، وقت لگانا، صلاحیت وقت کرنا، یہ ہے کی چابی بننا. تالا بننا یہ ہے برائی کا. برائی کے سامنے دیوار بن جانا. اپنی رائے، مشورہ، صلاحیت، مال، طاقت کو خرچ کرنا کہ معاشرے میں برائی نہیں آنی چاہیے. یہ شوق اگر آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ 8 سال آپ نے اس قدر سنہری گزارے ہیں کہ دنیا کو تصور ہی نہیں ہے کہ یہ سال کتنے قیمتی ہیں. اور 5ویں بات، پڑھائی کے دوران بھی آپ کو دسیوں، دشناموں اور تعاونوں کا سامنا رہا ہوگا. اب بھی لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم پھر بھی مسجدوں، محراب اور منبر اور مدرسوں میں ہی ہو. یہ مشن ہے جس کا آغاز محمد مصطفیٰ نے کیا تھا. یہ منہج ہے جو صحابہ کرام نے سیکھا تھا. یہ منہاج ہے جو تابعین لے کر چلے تھے. نہ اس مشن میں فرق آنا چاہیے، نہ منہج میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، نہ منہاج میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. بلکہ میں وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا جو کہنے والے نے کہے تھے اپنے وطن کے بارے میں. میں ان الفاظ کو منہج کے بارے میں کہوں گا. وطن لا نحمی لا نستحق. جس وطن کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اس میں رہنے کا ہمیں حق نہیں ہے. منہج لا نحمی لا نستحق ان ننسب الیہ. جس منہج کو ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس منہج کی طرف اپنی نسبت کرے. یہ منہج صحابہ کرام کا ہے. کسی کے پاس 10 ڈگریاں ہیں یا 20 ڈگریاں ہیں، اس کو مبارک. اللہ کی قسم جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے، جس کے پاس حدیث کی فہم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں عمل ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، اس کو اللہ ذوالجلال نے شوق دیا ہے. دنیا جہان کا کوئی بھی انسان اس جیسا نہ ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہے
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دنیا جہان کے کلام کرنے والے بڑے بڑے ابوالکلام جمع ہو جائیں، سب سے خوبصورت بات اس انسان کی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتا ہے، اور وہ وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت کو عام کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال فارغ ہونے والوں کو اسی آیت اور ان احادیث کا مصداق بنائے اور امت کے لیے بہت بڑے خیر خواہ ثابت ہوں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین دو چیزوں سے آیا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے۔ جو ان دونوں میں سے ایک سے متنفر ہو جائے آدھے دین سے محروم ہو جاتا ہے، جو دونوں سے متنفر ہو جائے وہ پورے دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں ان مدارس کا کیا فائدہ ہے؟ میں صرف گنتی کے 4 سے 6 فائدے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج اگر کسی کے دل میں سوال پیدا ہو کہ مجھے اسلامی ثقافت سیکھنی ہے، اسلامی اقدار کے بارے میں مجھے آشنائی حاصل کرنی ہے، مجھے اسلامی رسوم اور رواج کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ عقیقے کا طریقہ کیا ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، ولادت کے وقت کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیسے کیے، کیسے نسبت کی جاتی ہے، کیا انداز تھا، یہ سارے سوالات کا جواب اب کہاں سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں۔ یہ جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے تو کون پڑھاتے ہیں؟ علماء ہی پڑھاتے ہیں۔ اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ انہی مدارس میں اور انہی مساجد میں تیار۔ اگر کسی کا یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ معاشرے کو اس کی ضروریات کو فلفل کرنے کے لیے صدقات ہیں، عشر ہیں، زکاتیں ہیں، اور پھر کفارات ہیں، اور پھر رؤیت ہلال کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، عید منانی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر فیصلے اللہ کے رسول نے کیے، صحیح فیصلوں کا علم چاہیے، جوڈیشری کا نظام، عدل و انصاف معاشرے میں آنا چاہیے، صحیح فیصلوں کا طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سارے سوالات کا جواب صرف علماء دے سکتے ہیں، اور علماء تیار ہوتے ہیں مسجدوں اور مدرسوں۔ کسی قوم کی فکر کو بلند کرنے کے لیے لائبریریاں، جرائد اور رسائل اور آرگنز اور یہ سارے سلسلے حلقات قرآنی اور حلقات حدیث، یہ سارے کے ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کریکلم کو بنانا، دنیا کے سامنے پیش کرنا، پاکستان کیا، پوری دنیا کے اندر چکر لگا کے دیکھے، ان سارے سلسلوں کو آج بھی اگر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں علماء ہیں، اور علماء تیار ہوتے ہیں انہی مسجدوں سے اور انہی مدارس۔ کسی کا جی چاہے کہ اسلامی امتیازات کی پہچان مجھے چاہیے، تجوید کیا ہوتی ہے، قرات کیا ہوتی ہے، علم میراث کیا ہے، علم جرح و تعدیل کیا ہے، رسم القرآن کیا ہے، قرآن لکھا کیسے جائے گا، عد آئی القرآن ہے، قرآن کی آیتوں کا علم جو ہے، اور صحیح اسلامی طریق جو مس شدہ طریق نہ ہو، حقیقی طریق سے میں آشنا ہونا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ماضی کو جو بڑا ہی سنہری ماضی تھا صحابہ کرام کا دور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے سیکھو گے، کہاں سے پڑھو گے؟ وہ آپ کو کالج اور یونیورسٹی نہیں بتائے گی، وہ علماء ہی بتائیں گے، اور علماء تیار ہوتے ہیں مساجد اور مدارس کے اندر۔ جب پوری دنیا سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو مذہبی پیشوائیت کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے تو یہاں رکھا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، پلٹ کے آتا ہے تو کسی عالم کے پاس ہی آ کے کہتا ہے حضرت دعا کر دیں، ڈاکٹرز تو جواب دے چکے۔ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا نظام اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دنیا میں مسجد اور مدرسے میں ہوگا۔ یہاں نماز کھڑی ہوتی ہے، کوئی بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اسے سب میں کھڑا ہونا ہے، امام آگے کھڑا ہوگا، باقی سب میں ہوں گے۔
یہ نظام طبقاتی نظام کو ختم کرنے کا اثر رنگ دیکھ رہا ہو تو وہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ شان بھی دی ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی قائم کی ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان سارے کے سارے میزات اور ممیزات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے تشریف فرما ہیں روشن چہروں کو ایمان، صحت، عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی اولادیں نہیں پڑھی ہے اللہ ان کو بھی علماء اور قراء بنا۔ مولا کریم جن اساتذہ نے محنت کی ہے ان کی اس محنت کو توشۂ آخرت بنا اور شرف قبولیت سے نواز۔ انتظام و انصرام کرنے والے وہ جملہ حضرات جو دن رات اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ان طالبین علوم نبوت کی تشنگی کو دور کیا جائے، ان کے ہر ذمہ داری اور ہر معاملے کو بخوبی مکمل کرنے کی تڑپ رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے ایک ایک عمل کو ان کے رفع درجات کا سبب بنا۔ مولا کریم قیامت کے دن جس طرح یہ روشن چہرے تیرے گھر میں آج بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد